پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقوں گلگت اور بلتستان کے موضوع پر یہاں لندن میں ایک کانفرنس کے دوران بعض کشمیری رہنماؤں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ یہ علاقے تاریخی اور انتظامی لحاظ سے کشمیر کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ اور جلا وطن کشمیری رہنما شوکت کشمیری یہاں لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیوز آئے تو میں نے ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ اگر گلگت اور بلتستان کے عوام ان علاقوں کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو کشمیری رہنماؤں کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ میرے خیال میں کشمیری رہنماؤں کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ یہ کوئی عوام کی رائے نہیں ہے، یہ وہ جو کشمیر کونسل کے اور وزیر امور کشمیر کے جو برسا برسے جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ لوگ عام طور پہ میڈیا کے اندر وہ کرتے ہیں۔ میں تو خود 1993 میں پوری کمپین کی، گلگت میں جلسہ کیے، استور میں کیے، رندوں میں کیے، سکردوں میں کیا، اور وہاں ہماری پارٹی کی جو ہے وہ برانچز بھی موجود ہیں، اور پھر وہاں کی جو لوکل جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم الائنس میں ہیں، جو 13 جماعتوں کا الائنس ہے، آل پارٹیز نیشنل الائنس کے نام سے، تو اس میں گلگت بلتستان کی بڑی معروف پارٹیاں شامل ہیں جو وہاں رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ ورنہ نہیں تو آخر 68 ایئر سے ان کو کیوں نہیں، پاکستان نے ان کو وہ رائٹس کیوں نہیں دیے؟ رائٹس پہ مسئلہ کسی خطے کے لوگوں کے رائٹس کو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے التوا میں تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور 2 ہائی کورٹس نے، یعنی پاکستان سپریم کورٹ نے بھی اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ بھئی ان لوگوں کے جو امیڈیٹ مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں۔ کشمیر کی ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ اس کو صوبہ بنا کے حقوق نہیں دیے جا سکتے، بلکہ حقوق دینے کے لیے تو آپ کے پاس 1000 قسم کے میکنزمز ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے، جب پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ گلگت بلتستان کا ریاست جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، تو یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان کے اس موقف کو ریجیکٹ کر کے صرف 522 ممبروں نے اس قرارداد کے حق میں کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی بھی حصے کو پارٹلی نہ ہندوستان انیکس کر سکتا ہے نہ پاکستان انیکس کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے عوام کی بات کی کہ وہاں کے عوام یہ چیز نہیں چاہتے، تو عوام سے تو نہیں پوچھا گیا؟ آپ نے بھی جن لوگوں کی مثال دی، ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی جڑیں عوام میں کتنی ہیں۔ اگر ہم حالیہ تاریخ میں دیکھیں، آپ نے 68 سال کی بات کی یا 70 سال کی بات کریں، یا جو یعنی اس کے بعد کی پارٹیشن کے تقسیم کے، ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا جائزہ ہم لیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی، اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کا موقف یہ ہے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے ڈوگرا فوجیوں کو شکست دی تھی اور ہم نے اپنی آزادی خود حاصل کی تھی۔ دیکھیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگین ایک پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ جو ریوولٹ ہوا جب چونکہ گلگت ایجنسی جو ہے وہ لیز پہ تھی برطانیہ کے پاس، تو جب لیز واپس کی گئی تو گورنر جو ہے وہ کشمیر سے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ، تو گلگت میں جشن آزادی بنا کے لیز ختم ہوئی، ہم دوبارہ اپنے ریاست کے ساتھ بحال ہو گئے، اور مطلب یہ کہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل نہیں تھے، اور یہ 2 دن تک جشن منتا رہا۔ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریوولٹ تھا، وہ گلگت سکاؤٹس جو اس عرصے میں جو ہے برٹش آرمی نے بنائے تھے گلگت سکاؤٹس، تو یہ تو گلگت سکاؤٹس کی بیسیکلی جو ہے نا وہ بغاوت تھی، اور وہ ہیڈڈ بائی میجر براؤن تھے۔ یہ تو کوئی لوکل آدمی، اگر وہ اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی آزادی لی ہوتی تو اس آزادی کا کوئی بعد میں بھی تو اظہار ہوتا۔ لوگوں نے اگر کوئی بغاوت کی ہوتی تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں کشمیر میں تو وہ لوگ تو جلوس نکالتے کہ جناب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم تو آج بھی جاتے ہیں تو وہاں لوگ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک اس وقت متنازع بات ہے کہ کشمیر کے لوگ، پاکستان کے زیر انتظام کے کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ان کے ساتھ رہے، اور گلگت بلتستان کے لوگ بقول آپ کے چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے ساتھ رہیں۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ لوگ ہیں، لیڈرز بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں جن کی رائے آپ سے مختلف ہے۔ یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک کشمیری رہنما کے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو حصہ ہے اس کے، کیوں آپ چاہتے ہیں، یا جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ قرار پائے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے نا چونکہ ریاست جموں کشمیر پوری اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو ہے ایک متنازع اسٹیٹ ہے. نہ تو اس میں پاکستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی ہے نہ انڈیا کا ہے. اس میں تو جو پرنسپل پارٹی ہے وہ کشمیری ہیں اور کشمیری انکلوڈنگ لداخی اینڈ گلگت بلتستان. تو آج اگر کوئی پارٹلی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ایک حصے کو انیکس کرے گی تو دوسری طرف ہے انڈیا کو بھی یہ حق ہو جائے گا کہ جی وہ جموں کو کشمیر سے کاٹ کے اس کو اپنا ڈائریکٹ ٹیریٹوری میں شامل کر دے, لداخ میں. تو اور اس طرح کی موومنٹ ہے وہاں. پہلے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بی جے پی نے 370 ختم کرنے کے لیے بڑے الیکشن کے اندر نعرے لگائے تھے اور اس پہ وہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی ریزسٹنس دی. اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کشمیر ایشو کی جورسپروڈنس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو وہ تو کہتی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو پروونس نہیں بنا سکتی. ایسے ہی جیسے وہاں لوگ کہتے تھے کہ بی جے پی جو ہے یہ پاپولسٹ پالیٹکس کر رہی ہے لیکن 370 کو کانسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے چونکہ یہ ایک اسپیشل سے, اور جب تک کشمیر کی یہ حیثیت ہے تو اس میں 370 رہے گا. وہاں کانگریس پارٹی کا موقف بالکل بی جے پی سے مختلف تھا, یہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل مختلف موقف ہے. اس وقت کی جو پارٹی ہے برسر اقتدار اس سے. تو شوکت کشمیری صاحب, یہاں تو ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ کشمیر کے رہنما یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو الگ تصور نہ کیا جائے محض اس لیے کہ بھارت کے ساتھ ایک تنازع ہے اور اگر یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے تو بھارت ظاہر ہے کہ اسی کے برابر اسی کے متوازی کچھ کارروائی کرے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جموں کشمیر کا تنازع تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, یعنی مستقبل قریب میں جس طرح کی صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور خود کشمیر کے اندر, تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان پھر انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں, ہم تو انتظار تو نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے حقوق بحال کیے جائیں. بیسیکلی پروونس تو بلوچستان بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے لیکن وہاں جو مزاحمت ہے تو اب بلوچیوں کے بغیر بلوچستان ہے. تو اسی طریقے سے اگر جو بغیر حقوق نہیں, لیکن وہاں تو بلوچوں کی حکومت موجود ہے. حکومت تو آج بھی گلگتیوں کی موجود ہے جو ہے نا. بالکل. تو یہ تو ایک تو حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق گزشتہ 70 سالوں سے جو ہے نا ان کو نہیں ملے ہیں. وہاں کے پولیٹیکل ورکرز جو ہے جو حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بابا جان کو 40 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, وہ ورکر پارٹی کا ہے, پروگریسو ہے اور رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہے, اس کو 10 دیگر بندوں کو 40 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور کوئی کسی کورٹ کی چونکہ جورسڈکشن نہیں ہے. اور جو گلگت بلتستان کے اندر جو کورٹس اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس 21ویں صدی کی نسبت سے پسماندہ کورس ہیں. کنٹریکچل یعنی ایپیکس کورٹ جو ہے وہ کنٹریکچل بیسس پہ ہے اور ان ججز کی آگے جو توسیع جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ حکومت کو کتنا اوبلائج کرتے ہیں. یہ تھے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ اور جلا وطن کشمیری رہنما شوکت کشمیری.